آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ادب و تعظیم کے دائرے میں نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں سب سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 7 سال کی تھی، اونلی 7 ایئرس، 7 سال کی اس بچے کی عمر تھی۔ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے لیکن بچے نے اپنے ابو سے کہہ کر کے روزہ رکھ لیا۔ والد صاحب جو تھے وہ بھی جو ہے بہت بڑے ولی تھے اور بزرگ تھے، اجازت دے دی، بچے نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ آج ہمارے یہاں میں دستور یہ ہے کہ جب ہمارا چھوٹا سا بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو ہم کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ضرور کرتے ہیں، بہن بیٹیوں کو بلا لیا، رشتہ داروں کو بلا لیا، دوست احباب کو دعوت دے دی کہ آج میرے بچے نے ماشاءاللہ پہلا روزہ رکھا ہے۔ جب اس 7 سال کے چھوٹے سے ننھے منھے بچے نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا تو اس کے والد محترم نے بھی اپنے گھر میں ایک فنکشن کیا، اپنے گھر میں رشتہ داروں کو بلایا، دوست احباب کو مدعو کیا کہ الحمدللہ آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ گھر والے بھی جمع تھے، عزیز و اقارب بھی جمع تھے، دوست احباب جمع تھے، رشتہ دار جمع تھے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ صبح صادق کے بعد نماز فجر کے بعد نماز ظہر کے بعد نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد والد محترم نے اپنے اس 7 سال کے چھوٹے سے بچے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بچہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روزہ لگ رہا ہے، یعنی بھوک و پیاس کی شدت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر روزہ فرض بھی نہیں تھا لیکن اس نے خوشی رکھ لیا تو والد صاحب نے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اب جب والد صاحب نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا اور اب میرا بچہ جو ہے اس کنڈیشن میں ہے تو کیوں نہ اسے کچھ کھلا دیا جائے کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے، اگر اس کو کچھ کھلا دیا جائے گا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ پکڑا اپنے بچے کا اور چپ چاپ اس کمرے میں لے کے چلے گئے جس کمرے میں افطاری کے ساز و سامان تیار کیے جا رہے تھے، پلیٹیں وغیرہ جہاں پر جمع ہوئی تھی، چپ چاپ اکیلے میں لے گئے اور اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اندر جا کر کے کہا بیٹا دیکھو تمہاری عمر 7 سال کی ہے، ابھی تم پر روزہ فرض نہیں ہوا ہے نا، تو اس لیے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا دیکھو بھی ہم اکیلے میں جو آئے نا، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ابھی جو مہمان ہیں رشتہ دار ہیں سب باہر ہیں، تو بیٹا تم ابھی جلدی سے پانی پی لو اور کچھ کھا لو تاکہ تمہیں کچھ آرام مل جائے۔ ابا میرا تو روزہ ہے۔ کہا بیٹا روزہ ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، ابھی آپ کچھ کھا لو بیٹا کچھ آرام مل جائے گا۔ کہ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی دیکھ لے گا تو والد صاحب نے کہا بیٹا دیکھو میں نے دروازہ تو بند کر دیا، اب کوئی اندر آنے والا بھی ہوتا تو اندر نہ آ سکتا، دروازہ تو بند ہو چکا اور یہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، جلدی سے کھا لو۔ کہ ابا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ہاں بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تیسری بار بچے نے کہا ابا کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ اتنا سننا تھا، والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور گود میں اٹھا کر اس کو باہر لے کر کے آ گئے۔ واقعہ تو یہاں ختم ہوا جناب، لیکن آپ دیکھیں اس بچے کا خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ موجود شہید و بصیر جاننے کا عقیدہ کہ اللہ موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا فکر تھی اس بچے کی ماشاءاللہ۔ اب آپ جاننا چاہیں گے وہ بچہ کون تھا؟ جی ہاں، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شہزادے کوئی اور نہیں تھے، جی یہ وہ شہزادے تھے جنہیں آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت
تو یہ میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بچپن کے زمانے میں اپنے والد محترم سے یہ بات کہہ کر کے گویا کہ ہمیں پیغام دے دیا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, ہاں ساتوں زمین کھود کر اندر چھپ جائیں, کائنات کی وہ کوئی زمین نہیں, کائنات کا وہ کوئی خطہ نہیں, کائنات کا وہ بل کوئی سوراخ نہیں, کائنات کی وہ کوئی گفا نہیں جس میں آپ چھپ کر اللہ کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں. ہاتھ درس دے دوں ان نوجوانوں کو جو اپنے موبائل کے ذریعے سے رات کی تاریکیوں میں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو دن کے اجالے میں سب کے سامنے نہیں کر پاتے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوکنا کیا ہے, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہاری ماں نہیں دیکھ رہی, تمہارے باپ نہیں دیکھ رہے, تمہارے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے, تمہارے آس پڑوس والے نہیں دیکھ رہے, تمہارے گھر والے نہیں دیکھ رہے. الم یعلم, کیا تم نہیں جانتے, کیا معلوم نہیں ہے بان اللہ یرا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جناب آج میرے بیان کا موضوع ہے سنیوں کی جان احمد رضا خان, اور آج کے میرے بیان کا یہ موضوع اس لیے بنا ہے کہ آج 25 صفر المظفر ہے اور آج میرے آقا اعلیٰ حضرت کا عرس مقدس ہے. جی پوری دنیا کے سنی عاشقان رسول مسلمان بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا عرس پاک مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہفتہ یعنی سیٹرڈے ظہر کے وقت بریلی شریف کے محلہ جسونی میں پیدا ہوئے. آپ کا اصلی نام ہے محمد, اعلیٰ حضرت کا اصلی نام ہے محمد, اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر کے پکارا, اور آپ اسی نام سے آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اور جناب اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی, جو اسپیشلسٹ عطا فرمائی, جو آپ کو وہ خوبی عطا فرمائی تو جلدی کسی کو نہیں ملتی, بہت ساری ہیں. ایک وقت میں کوئی بندہ حافظ قرآن بھی ہو, عالم دین بھی ہو, مفتی اسلام بھی ہو, مبلغ بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, سائنٹسٹ بھی ہو, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر سنو, یہ ساری خوبی اللہ نے ایک احمد رضا میں جمع کی تھی. آپ حافظ قرآن بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہے, عالم دین بھی ہے, فاضل بھی ہے, مفکر بھی ہے, محدث بھی ہے, محقق بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, اور علم منطق کے بہترین جانکار ہے. علم توقیت کا آپ کے زمانے میں آپ کے ٹکر کا کوئی تھا نہیں. علم نجوم کے حوالے سے اتنی مہارت تھی اعلیٰ حضرت کو کہ دن کے وقت سورج دیکھ کر اور رات کے وقت تاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے. ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا, اتنے ماہر تھے اعلیٰ حضرت, اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ مجدد ہیں. کیا ہے مجدد؟ یہ مجدد کون ہوتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سنن ابو داؤد کی حدیث سنیے سب سے پہلے. سنن ابو داؤد ان کتابوں میں سے ہے جنہیں آج دنیا سیاہ ستہ کہتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کا تلفظ بگڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں سیاہ ستہ. ان بیچاروں سے کہو یار سیاہ ستہ نہیں ہوتا, سیاہ ستہ ہوتا ہے. اگر تم نے سیاہ ستہ کا کہہ دیا تو پتہ کیا ہو جائے گا؟ سیاہ یہ فارسی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کالا, ستہ مطلب 6. تو اگر آپ کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے ہی دھبا لگا دیا, سیاہ ستہ 6 کالی کتابیں. ایسا تو ظلم مت کرو یار, کم سے کم بولنے کا ڈھنگ تو سیکھو کہ کیا بولنا چاہیے. تو اصل لفظ ہے سیاہ, اور جب نہیں آ رہا نا بولنا تو خاموش رہو. ہمارے آج بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے نبیہہ فاطمہ. علماء نے سختی سے منع کیا کہ یہ نام مت رکھو. کیوں؟ کیا معنی غلط ہے؟ نہیں, معنی بہت اچھا ہے. کیا مطلب ہے؟ نبیہہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار لڑکی, عقل مند لڑکی. عبد الکریم بھائی آپ کی بچی کا نام ہے نا نبیہہ فاطمہ؟ جی بدل دیجئے. کیوں حضرت؟ ارے ہم علماء کے پیچھے ہیں, ہم بزرگان دین کے پیچھے ہیں, ہم صوفیاء کے پیچھے ہیں, اور ہمارے صوفیاء بزرگوں نے ہم کو یہ پاٹ پڑھایا ہے کہ جس نام کو عوام صحیح نہیں لے پائے گی وہ نام ہی نہ رکھا جائے. آپ نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا؟ نبیہہ فاطمہ. اب یہ میری قوم نبیہہ نہیں کہے گی, نبیہہ فاطمہ, نبیہہ فاطمہ, نبیہہ فاطمہ. دیکھو بگڑا کہ نہیں؟ ابھی تک کیا تھا؟ NABIHA, وہاں ایج کو ہٹا کر کے کیا کر دیا؟ YA, نبیہ.
نبی اس سے جو ہے مؤنث بنا دیا، معاذ اللہ، میل فیمیل بنا دیا، تو یہ بہت بڑا گناہ کیا آپ نے. تو اس لیے ایسا نام ہی نہ رکھا جائے کہ قوم نہ لے سکے. ناموں پر بات آ گئی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے ایک بات اور سن لیجیے. آج ہمارے یہاں پر یہ بھی غلط فہمی رائج ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا، امام صاحب سے نام نکلوا لیا، مبلغ صاحب سے نام نکلوا لیا، اپنے پیر و مرشد کے بعد درخواست بھی جنہوں نے نام دے دیا، بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ، لیکن بچہ بیمار بہت رہتا ہے. یہاں دکھایا وہاں دکھایا، جے پور کا کتنا مشہور ہاسپٹل ہے جے کے لان بچوں کا، بھائی وہاں دکھا دیا، ایڈمٹ بھی ہو گیا بچہ، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب بھائی بعد میں، ہماری بہنیں پہلے ڈیسیزن لیتی ہیں، یہ نام صحیح نہیں ہے، نام بہت بھاری ہو رہا ہے، اور نام تھا کیا؟ حسن. کہیے سبحان اللہ. نام کیا؟ حسن. کسی اور نے نہیں، نانا جان نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، اور حضور علیہ السلام نے حسن حسین دونوں ناموں کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں جنتی نام ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کا حسن نام رکھ دیا، حسین نام رکھ دیا. اب بچہ 1-1.5 مہینے بیمار رہا، کوئی ڈاکٹر علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، بیماری دور نہیں ہو رہی، تو جلدی سے ہماری ماں بہنیں ڈیسیزن لیتی ہے، نام بڑا بھاری ہے، نام اچھا نہیں ہے. اچھا اگر حسن نام اچھا نہیں ہے تو کون سا نام اچھا؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، گزشتہ 3 ہفتوں میں نے آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ نحوست نام کی کوئی چیز ان ناموں کے حوالے سے، مہینوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے، یہ خواہ کی بدشگونیاں ہیں. تو اس لیے یہ بچہ بیمار کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. تو آپ استخارہ کروائیے، استخارے میں رزلٹ معلوم کیجیے کیا رزلٹ آ رہا ہے، پھر اس کے اکارڈنگ آپ تعویذ لیجیے اور تعویذ استعمال کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دوائیاں جہاں دم توڑ دیتی ہے، میرے رب کا نام کام آتا ہے. جے کے لون تو چلے گئے، جے کے لون تو چلے گئے صبح، مگر یہاں شام کو مسجد سرا والا رہے تھے کہ مغرب کی نماز میں تعویذ اتاریاں لے لیتے، انشاءاللہ شفا مل جاتی. لیکن خیر، تو یہ بات نکلی اس لیے میں نے بتا دیا. تو جناب مجدد کے بارے میں سنیے گا. صحاح 6 وہ 6 کتابیں جن کا احادیث کی کتابوں میں سب سے بڑا مقام ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد اور سنن نسائی شریف، یہ 6 کتابیں حدیث کی سب سے معتبر. ان میں ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد، دوسری جلد ہے والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 241 241. حدیث شریف سنی میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنہ من یجدد لها دینها. میرے حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال کے پورا ہونے پر ایک ایسے شخص کو ضرور پیدا فرمائے گا میری امت میں، جو امت کے لیے دین اسلام کو تازہ کر دے گا. اسلامی لینگویج میں، شریعت کی بولی میں اسی کو مجدد کہتے ہیں. مجدد کسے کہتے ہیں؟ جو امت کو احکام شریعہ یاد دلائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم سنتیں جن کو امت نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ مجدد آتا ہے اور سنتوں کو زندہ کرتا ہے. قوم و ملت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیتا ہے. اصطلاح شرع میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد. اور ہر صدی میں، ہر سینچری میں، ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ایک مجدد کو ضرور پیدا فرماتا ہے. یعنی ہر 100 سال کے آخر میں صرف ایک مجدد آئے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہو، بلکہ ایک صدی میں 2 مجدد، 3 مجدد، 5 مجدد، 10 مجدد، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک صدی میں 100 مجدد بھی ہو سکتے ہیں. اب میں آپ کو ان شارٹ ایک لسٹ بتا رہا ہوں. کون سی صدی چل رہی بھائی؟ اسلامی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی. ابھی جو صدی گزری کون سی تھی؟ 14ویں. ہمارا حضرت کو کیا کہتے ہیں؟ 14ویں صدی کے مجدد. تو آج لسٹ سماعت فرمائیے. پہلی صدی کے مجدد کون؟ دوسری صدی کے مجدد کون؟ تیسری صدی کے مجدد کون؟ اور چلتے چلتے انشاءاللہ ہم 15ویں صدی تک آئیں گے. تو ابھی آپ نے مجدد کے بارے میں سماعت فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر میری امت میں کم سے کم ایک مجدد کو ضرور پیدا فرمائے گا. تو یاد رکھیے گا، پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. دوسری صدی کے مجدد امام شافعی اور امام حسن بن زیاد ہے. تیسری صدی کے مجدد امام ابو الحسن اشعری ہیں. چوتھی صدی کے مجدد امام ابو بکر باقلانی ہے. 5ویں صدی کے مجدد امام محمد غزالی ہے. 6ویں صدی کے مجدد امام فخر الدین رازی ہیں. 7ویں صدی کے مجدد امام تقی الدین ہیں. 8ویں صدی کے مجدد
امام زین الدین عراقی ہیں، 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی ہیں، 10ویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری ہے، 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الفیصانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، 12ویں صدی کے مجدد شہنشاہ ہندوستان ابو المظفر محی الدین بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہیں، 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی ہے، اور 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنن فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت رہبر شریعت باعث خیر و برکت عظیم المرتبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سنیوں کی جان امام احمد رضا خان ہے۔ اب ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ، اب ایک شعر سنیے گا ذرا۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں کسی کہنے والے نے کہا تھا، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے منافقوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، عشق شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں، تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور ایک اور شاعر کہتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، ہے نا۔ اور ایک شاعر نے کہا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ اور میرے مرشد برحق شیخ طریقت صاحب الفضیلت ولی نعمت آفتاب قادریت مہتاب رضویت ناشر سنیت مصلح قوم و ملت قاطع نجدیت و بدعت پیر طریقت بانی دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے امام کی شان میں کچھ یوں نظر کرتے ہیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اور ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ پہلی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی تک کے مجددین کی فہرست میں نے آپ کے سامنے ان شارٹ بیان کی۔ آپ کہیں گے امام صاحب ان شارٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو ان شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ایک دو نام بتائے بس، حالانکہ ان صدیوں میں ان ہر 100 سال میں ایک سے زیادہ 2 سے زیادہ بھی مجدد ہوئے ہیں، جن کی فہرست ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی کیونکہ میں وقت اجازت نہیں دے گا، ہمیں بہت ساری آگے باتیں بیان کرنی ہے۔ لیکن اب سنیے یہ کون سی صدی چل رہی ہے بھائی؟ 15ویں صدی۔ کوئی اٹھ کے کہے گا امام صاحب شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ 14ویں صدی کے مجددین کا نام بتا دیا، اب اس صدی کا مجدد کون وہ بھی بتا دیجئے۔ تو اب بیٹھیے بتا رہے ہیں، یہ جو 15ویں صدی چل رہی ہے نا، ہمارے بڑے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے فقہا نے اس صدی کو پتہ کیا نام دیا ہے؟ پرفتن دور۔ کیا؟ پرفتن دور، فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ۔ اور واقعی میں اتنا فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، اتنا فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، اتنا فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے صاحب کہ ایک بھائی کو اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی۔ میرا بھائی ترقی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اور بھائی کو چھوڑیے، آپ کو آتا جاتا کیا یار؟ صحیح طریقے سے آپ تیسرا کلمہ نہیں سنا سکتے، صلاۃ التسبیح پڑھے تو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے جو پڑھا جاتا اس کے اندر۔ جس بندے کو تیسرا کلمہ یاد نہیں، جس بندے کو دعائے قنوت کا ترجمہ یاد نہیں، جس بندے کو صحیح معنوں میں اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بندہ کسی اور پر نہیں اپنے بڑوں پر اللہ والوں پر اعتراض کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ دور کیا ہے؟ پرفتن دور ہے۔ تو اسی وجہ سے آج
اگر دیکھا جائے میری جنتا سے پوچھو، عوام سے جن کو انگوٹھا بھی لگانے کا ڈھنگ یاد نہیں، ان سے پوچھو بھائی 15ویں صدی کا مجدد کون، تو پہلے تو کہیں گے پتہ نہیں، دوسرے کہیں گے کوئی بھی نہیں ہے جو ہو چکا ختم ہو گیا، اور تیسرا پتہ ہے کیا، میرے پیر صاحب، ادروائز کوئی نہیں، میرے پیر صاحب۔ یہ حال ہے آج کے قوم کا۔ امیر اہل سنت 15ویں صدی کے مجدد ہیں، تو ایک کھڑا ہوتا نہیں 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 تاج الشریعہ ہے 15ویں صدی کا مجدد، ایک کھڑا ہوتا نہیں نہیں تاج الشریعہ تھوڑی ہے، شیخ الاسلام ہے۔ میں ان بندروں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں ہو کیا گیا یار؟ کسی نے کہا میرے پیر امیر اہل سنت مجدد ہے، تو ایک بندر کھڑا ہوا نہیں یہ نہیں ہے میرے پیر صاحب ہے۔ تو یہ بھوکنے کا اور بکواسے کرنے کا اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کا، ذلیل کرنے کا، یہ کون سا پروپیگنڈا کر رہا ہو یار؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک صدی میں صرف ایک ہی مجدد ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک صدی میں 100 مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت مجدد ہے، تو آپ کو یہ کہنے کا حق اور ادھیکار کس نے دے دیا کہ نہیں نہیں میرے پیر صاحب ہے؟ یہ ادھیکار تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری بات سنیے، ہر عالم، ہر پیر صاحب، ہر قوم کا مقتدا، ہر قوم کا لیڈر مجدد نہیں ہوتا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کتنے بڑے ولی ہیں؟ سارے ہندوستان کی جنتا، ارے جنتا تو جنتا، سارے ہندوستان کے ولی جن کی غلامی کرتے اس ولی کا نام ہے خواجہ اجمیری۔ غریب نواز کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اس کے باوجود آپ مجدد نہیں ہیں، یہ دھیان رکھیے گا۔ سرکار غوث پاک کون ہے؟ جن کو ہم کہتے ہیں پیرے پیرا میرے میرا، مطلب سارے پیروں کے پیر۔ اور حضرت شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں غوث اعظم کی شان میں یہ بات لکھی ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم جیلانی کو یہ منصب، یہ پاور، یہ اتھارٹی عطا کی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کی روح کو غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ جب غوث اعظم اس کی ولایت کے حوالے سے سگنیچر کر دیتے ہیں، مطلب اپنی رضا کا اظہار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ جن کا یہ اسٹیٹس ہے غوث اعظم، مجدد آپ بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، آپ کہیں گے امام صاحب تو بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ جی ہاں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں علم حاصل کرو، کیا کیوں نہیں؟ جب اس طرح کی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے میں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور اعلیٰ حضرت پوری زندگی جن کی غلامی کرتے ہیں غریب نواز، وہ غریب نواز مجدد نہیں ہے۔ تو کیا آپ طے کریں گے پیمانہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو نا، نہیں آتا؟ چلو دعا قنوت کا ترجمہ سنا دو، جو فطر کی نماز میں پڑھتے ہیں پابندی سے پڑھتے وہ سنا دو ترجمہ۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحمد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کا ترجمہ کر دو، چلو پوری دعا قنوت کریں، اس کا ترجمہ کر دو جو ایک لفظ آیا ونترک من یفجرک، اس کا کر دو۔ نہیں آ رہا نا؟ پھر جب ترجمہ نہیں کر پا رہے آپ اس دعا قنوت کا جس کو آپ ہر نماز یعنی ہر عشاء کی نماز کے اندر جو آپ وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں اس کا آپ ترجمہ نہیں کر پا رہے، اور یہاں آپ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون مجدد ہے کون مجدد نہیں ہے یہ آپ طے کریں گے، یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سارے بزرگان دین غوث اعظم کے مرتبے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سارے بزرگان دین خواجہ خواجگان کے مرتبے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے مجدد ہر ایک نہیں ہوتا، بہت بڑے ولی ہے، بلکہ غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے، خواجہ اجمیری ہندوستان کے سردار ہے، مگر جو مجدد کے حوالے سے شرائط بیان کی گئی ہیں اور مجددین کی فہرست میں جن کو ہمارے بزرگان دین نے شمار کیا ہے ان میں یہ ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھو ان کی نظروں سے اعلیٰ حضرت اس ہستی میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت ان مجددین کی فہرست میں ان بزرگوں کی نظروں سے آئے ہیں، ہے نا جناب؟ اب سنیے 15ویں صدی کی مجدد کون؟ تو میری جنتا چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو مار رہی ہے، گالیاں بک رہی ہے، وہ کہہ رہا میرا پیر مجدد، وہ کہہ رہا میرا پیر مجدد۔ پہلے تو ان دونوں کو کان پکڑ کے میں اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں بتا مجدد کی ڈیفینیشن کیا؟ چل اور سوال بعد میں ہوں گے، پہلے یہ بتا مجدد کی ڈیفینیشن کیا؟ بہت لگ رہی ہے پیر صاحب کو مجدد بنانے میں، تو بنائے گا ہے یا فقہا بنائیں گے، بزرگان دین بنائیں گے؟ اب بول مجدد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں آتی؟ چلا ہے پیر صاحب کو مجدد بنانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو ایک سوال کیا جس کا جواب ان دونوں سے نہیں بن پا رہا،
جو چائے کے ہوٹل پہ مارا ماری کر رہے تھے. اب دوسرا سوال میں کرتا, مگر جب پہلے سوال کا جواب نہیں آیا تو میں کیا دوسرا سوال کروں گا؟ اگر ان کا جواب آ جاتا تو دوسرا سوال ہی میں کرتا, مجدد بننے کے لیے کون کون سی شرطیں. اب ان کے والد محترم ہی نہیں بتا پائیں گے. وہ پڑھیے فتاوی رضویہ, مجدد بننے کی کیا کیا شرائط بیان کی گئی ہیں. ہر ایک تھوڑے مجدد ہو جائے گا یار. خیر, تاج الشریعہ میرے سر کا تاج, میرے مرشد امیر اہل سنت میرے سر کا تاج, شیخ الاسلام اور ہر سنی عالم دین میرے سر کا تاج, کیونکہ ہمارے مرشد نے تو ہم غلاموں کو یہ سکھایا ہے, ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. امیر اہل سنت نے تو ایک حدیث نقل کی کہ آج جو میری قوم, یہ جنتا علماء کی برائیاں کرتی ہے, وہ عالم یوں, وہ عالم یوں, وہ عالم یوں, وہ عالم یوں. اگر یہ جنت میں چلے بھی گئے نا تو ان سے کہو جنت میں کس کے محتاج رہو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پہ نوٹ کر لیجئے گا. میرے حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اب ارشاد فرمائے گا, میرے خوش نصیب بندو جنتیوں, بتاؤ تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو, جو تم مانگو گے ہم دے دیں گے. کون فرمائے گا؟ اللہ پاک. کس سے؟ جنتیوں سے. پھر کیا ہم اور اب ڈیسیزن لیں گے کہ کیا مانگے؟ نہیں, حضور کی حدیث ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو یہ آفر دے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو جنتیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے, تو وہ سارے جنتی علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کس کی بارگاہ میں؟ علماء کرام کی بارگاہ. اور ان سے کہیں گے عالم صاحب حضرت آپ بتائیے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگے؟ تو عالم صاحب بتائیں گے کہ بھائی صاحب آپ یہ مانگ لو, بھائی آپ یہ مانگ لو, بھائی آپ یہ مانگ لو. تو عالموں کی حاجت اور علماء کرام کی محتاجی تو میں جنت میں بھی بھائی. اور یار دنیا کے اندر اس عالم کی برائی کر رہے ہو, اس عالم کی برائی کر رہے ہو, سب سن لو. امام جلال الدین سیوطی نے ایک بات نقل کی ہے, اور نماز پڑھنے والوں تم بھی سنو اور نماز قضا کرنے والوں تم بھی سنو. جنت میں جانے کے خواب تو سبھی دیکھ رہے ہیں نا. جو نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھ رہا وہ بھی جنت کے سپنے دیکھ رہا ہے, اور جو نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ جنت نصیب کرے. دونوں میری بات غور سے سنو. امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں عالموں کی برائی کرتا ہے پورا پورا چانس اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا, ایمان پر اس کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا. اس کو اس کی نماز نہ بچا پائے گی, اس کو اس کا حج نہ بچا پائے گا, اس کو اس کی زکات نہ بچا پائے گی, اس کو اس کے روزے نہ بچا پائیں گے, اس کو اس کے صدقات و خیرات نہ بچا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جن علماء سے مسائل سن کر تم نے نمازیں صحیح پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, زکات دی, تمہیں کیا پتا تھا کہ زکات کتنی دی جاتی ہے؟ علماء سے سنا تب پتا چلا نا. سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا تمہیں کیا پتا تھا؟ علماء سے سنا تب پتا چلا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے قیمتی چیز کون سی دی؟ ایمان کی. بلکہ اس کو قیمتی نہ کہا جائے, انمول کہا جائے. اس کی کوئی قیمت دنیا بھر میں کوئی چکا نہیں سکتا. وہ ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے وہ بھی تو ہمیں علماء نے بتایا. تو انہی علماء کی برائیاں کرتے ہو. اور کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہے بھائی, تھرمامیٹر لے کے گھومتے ہیں پورے جے پور میں. کبھی اس گلی میں جائیں گے, کبھی اس مسجد میں جائیں گے, کبھی سراوالان میں آئیں گے, امام صاحب کی بات سنیں گے, نماز پڑھیں گے, اور پھر باہر جا کے اپنے دوستوں کو بٹھا کے فائنلی ڈیسیزن دیں گے میں وہاں کے نماز پڑھ کے آیا, میں نے والے امام صاحب سے ملاقات کی, میں والے امام صاحب کے وہاں حجرے میں بیٹھ کے آیا. دیکھو بھائی لسٹ بناؤ. نمبر 1 والے امام صاحب عالم نہیں ہے. نمبر 2 والے امام صاحب صرف حافظ ہے. والے امام صاحب صرف قاری صاحب ہے. والے امام صاحب یہ تو بیچارے کچھ جانتے بھی نہیں ہے, بس نماز پڑھا رہے ہیں بیچارے. یہ ہے میری جاہل قوم. اپنے مقتداؤں, اپنے اماموں, اپنے پیشواؤں کے حوالے سے انگشت نمائی کرنے سے پہلے یار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ تم نے اپنی قبر کو روشن کرنے والے سارے اعمال مکمل کر لیے. تو تم تھرمامیٹر لے کے گھوم رہے ہو, ہاں یہ عالم صاحب ہے, نہیں تھرمامیٹر کم پڑ گیا, یہ عالم صاحب نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہے, ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ ان کا قد. ایسے تھرمامیٹر پر اللہ رسول کی لعنت ہے. ہم تو بس اتنا جانتے کہ جو سنی عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ارے یار سنی عالم تو بہت بڑے مرتبے کا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو عاشق رسول سنی مسلمان ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بس ختم بات. اس لیے ان للو پنچوں کے چکروں میں مت رہا کرو. یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے دور کرے گی, اپنے اماموں سے دور کرے گی, اپنے علماء سے دور کرے گی, اور پھر ہمارا بھی انجام اس گھسی پیٹی قوم کی طرح ہو جائے گا کہ آج ہم مسجد کے امام پر لعن طعن کر رہے, کل کو ہم درگاہ میں آرام فرمانے والے ولی پہ لعن طعن کریں گے. وہاں جانا شرک ہے, وہاں جانا ناجائز ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو.
اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. تو کیا یہ باتیں صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی کہ اللہ سے مانگنا چاہیے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، جنگ احد میں تیر لگا، پپوٹے سمیت باہر آ گئی آنکھ. کیا چاہیے تھا؟ ہاسپٹل چلے جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، چلو مسجد میں آ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا میری آنکھ نکل گئی، تو لگا دے، آمین ثم آمین. لیکن وہ صحابی تھے، وہ ان کی طرح گستاخ نہیں تھے. وہ جانتے تھے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ منافق کو ہرگز خدا ملتا نہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میری یہ آنکھ گر گئی. حضور نے کی کیا؟ حضور نے نہیں کہا جیسے یہ کتے بھونک رہے ہیں، حضور نے نہیں کہا تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو بدعت کا کام کر رہے ہو، اے ابو قتادہ تم تو حرام کام کرو، ارے اللہ دے گا، شفا اللہ دینے والا میرے پاس کیا، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، میرے حضور نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ وہاں لگائی، ہاتھ پھیر دیا. اب میری بات مت سنیے، حضرت ابو قتادہ کی سنیے. حضرت ابو قتادہ کہتے حضور نے جیسے آنکھ لگا کر ہاتھ پھیرا، خدا کی قسم میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ روشنی اس میں زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ ہے. حضرت مولا علی کا نام سنا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت مولا علی وہ جنگ خیبر کے دن حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں. میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینا، علی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا حضور آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھ میں درد ہے مولا علی کے، کب بلاؤ. حضور نے علی کو مولا کو بلایا، آئے کہ یا رسول اللہ آشوب چشم کی بیماری ہو گئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے. میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا. مولا علی، اب میری بات میں سنو، حسنین کے بابا جان مولا علی کی بات سنو. مولا علی فرماتے خدا کی عزت اور جلال کی قسم، میرے آقا حضور نے اپنا لعاب دہن میری آنکھ پہ لگایا، پتہ نہیں چلا درد کہاں گیا. مولا علی آگے فرماتے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ درد ہوا بھی تھا کہ زندگی میں نہیں ہوا تھا، ایسا ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے، اور جو علماء اعلیٰ حضرت کی باتیں کریں ان علماء کے دامن سے وابستہ رہیے. یہاں سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا بگاڑ دیا، تقریر لنک آ گئی، سنو مولانا کی تقریر، سننے لگے، بس اس کے پیچھے ہو لیے. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس کا بھی بیان سنو، اس کا بھی سنو، اس کا بھی سنو. میں کہتا ہوں کسی کا نہیں مت سنو، اسی کا سنو جو صحابہ و اہل بیت رسول پاک کی، بزرگان دین کی، غوث پاک کی، غریب نواز کے اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتا ہوں. ورنہ میں نے پہلے بتا دیا یہ دور پر فتن ہے، فتنوں کا دور ہے. کب ہم دور ہو جائیں گے اللہ والوں سے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو 15ویں صدی کے مجددین کی فہرست الحمدللہ ہمارے علماء نے تیار کی ہے، اور ہمارے علماء نے، جاہل گوار ایڈیٹ انگوٹھے چھاپ لوگوں نے نہیں، ہمارے فقہا بزرگان دین اس دور کے بڑے بڑے علماء نے آج کے دور کے مجددین میں جن کی بات لکھی ہے نا، سبحان اللہ ضرور کہیے گا. الحمدللہ اس لسٹ کے اندر امیر اہل سنت کا بھی نام ہے. جی ہاں، اس لسٹ میں حضور تاج الشریعہ کا بھی نام ہے، اور اس لسٹ میں سرکار شیخ الاسلام کا بھی نام ہے، اور بھی کچھ نام ہے وہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں، عرب وغیرہ کے علماء ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں دے، اور ان تمام بزرگوں کا صدقہ اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے. ابھی بات تو ہوئی کہا اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت ساری باتیں تھی، ٹائم پورا ہو چکا ہے.